السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث کے اس سلسلے میں ابھی ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے فتح مکہ کا بیان جاری ہے۔ اس سلسلے میں صلح حدیبیہ کا مکمل بیان آپ حضرات سماعت کر چکے۔ اب اسی صلح حدیبیہ میں جو شرائط ہے، اسی شرائط کو بار بار آپ ذہن میں رکھیں، اور یہی جو ہے فتح مکہ کے اسباب میں سے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں دونوں فریق کے درمیان جو شرائط طے ہوئے، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے جو سگنیچر ہوئے، یہ سب آپ سماعت کر چکے۔ اس میں جو ایک شرط تھی کہ اگر مکہ میں سے کوئی بھی مسلمان مدینہ آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اسے مکہ والوں کو واپس کریں گے، مگر مدینہ والوں میں سے کوئی اگر مکہ جائے تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے یہ شرط بھی منظور فرما لی، اور آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ سہیل بن عمرو کے صاحبزادے ابو جندل ابھی یہ شرائط طے ہو رہے تھے، وہ آ گئے اور ان کو واپس بھی کیا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اور کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ بہرکیف اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے صحابہ کرام کے ساتھ، اور ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ مکہ شریف سے ایک نوجوان جو دعوت حق قبول کرنے کی وجہ سے اپنے خاندان میں ظلم و ستم کا تخت مشق بنا ہوا تھا، خاندان والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے کی وجہ سے اس نوجوان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا اور قید کر دیا تھا۔ ان کا نام تھا حضرت ابو بصیر۔ ایک دن کسی طرح اپنی زنجیروں کو کاٹ کر وہ ان کے قید خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور راہ عشق کے یہ مسافر وہاں سے گرتے پڑتے تقریباً 400 کلومیٹر کا یہ فاصلہ طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مدینہ شریف پہنچ گئے۔ حضور کا روئے جانا دیکھ کر حضرت ابو بصیر قید و بند کی ساری تکلیفیں بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے چہرے میں وہ کشش رکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک تیرے روح کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔
ارے نبی کا چہرہ تو چہرہ ہے، نبی کے نام میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی ٹینشن والا اگر نبی کا نام پکار لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ٹینشن کو دور فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کا چہرہ دیکھ کر انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ دوزخ سے نکل کر فردوس بری میں آ گئے ہوں۔ ابھی انہیں یہاں آئے ہوئے بمشکل 3 دن گزرے ہوں گے کہ ایک نئی آزمائش نے ابو بصیر کے دروازے پر دستک دی اور انہیں چونکا دیا۔ ان کے 2 قریبی رشتہ داروں اخنس بن شریک اور اظہر بن عبد عوف زہری نے اپنا خط دیکھ کر خنیس بن جابر کو بھیجا۔ یہ خط انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا تھا کہ ہمارا ایک عزیز ابو بصیر ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے بھاگ کر آپ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ معاہدے میں جو شرطیں طے ہوئی ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کا کوئی آدمی اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ اس شرط کے مطابق ہمارے ان دو آدمیوں کے ساتھ اس آدمی کو آپ بھیج دیں۔ خنیس عامری کے ساتھ جو دوسرا آدمی آیا تھا اس کا نام کوثر تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آقا نے حضرت ابو بصیر کو بلایا اور ان 2 آدمیوں کے حوالے کر دیا اور فرمایا تم ان دونوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے کافروں کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ مجھے آزمائش میں مبتلا کر کے مجھے میرے ایمان سے محروم نہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے اپنے عاشق کو فرمایا یا ابا بصیر انا قد اعطینا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح لنا في ديننا الغدر وان الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا۔ اے ابو بصیر، تم جانتے ہو ہم نے اس قوم کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اور ہمارا دین ہمیں بے وفائی کی اجازت نہیں دیتا، عہد شکنی کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے لیے نجات کا راستہ ضرور نکال دے گا۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا انطلق یا ابا بصیر فإن اللہ سيجعل لك فرجا ومخرجا۔ ابو بصیر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ بہت جلد تیری نجات اور رہائی کا دروازہ کھول دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو حضور سرکار دو عالم کے رازدان تھے، حضور کے ارشادات کے وہ دررس معانی پر جن کی نگاہ تھی، وہ چپ کے حضرت ابو بصیر کو بشارتیں دے رہے تھے کہ آقا نے فرما دیا ہے یقیناً تیری نجات کا بہت جلد انتظام ہونے والا ہے۔ وہ دونوں آدمی ابو بصیر کو اپنی نگرانی میں لے کر روانہ ہو گئے اور ظہر کے وقت ذوالحلیفہ پہنچے۔ ابو بصیر نے مسجد میں 2 رکعت نماز ظہر ادا کی۔ آج ذوالحلیفہ میں جہاں احرام باندھا جاتا ہے، مدینہ شریف سے نکل کر مکہ شریف جب جاتے ہیں، اس جگہ کی بات کرتا ہوں۔ ان کے پاس سامان سفر میں سے جو بھی ان کے پاس توشہ تھا، وہ کھجوریں تھیں، وہ نکالی اور اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی آ کر کھائیں۔ انہوں نے بھی اپنے توشے دان کھولے جس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے، سب نے جو کچھ تھا مل کر کھایا۔ خنیس عامری نے اپنی تلوار دیوار سے لٹکا دی تھی اور باتیں کرنے لگے۔ عامری نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اسے لہرا کر کہنے لگا میں اپنی اس تلوار سے صبح سے لے کر شام تک
اوس و خزرج کا قتل عام کروں گا۔ اوس و خزرج سے مراد انصار کے قبیلے۔ وہ ڈنگے مار رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں انصار کا قتل صبح سے لے کے شام تک کروں گا۔ ابو بصیر نے کہا تمہاری تلوار کاٹتی بھی ہے یا یوں ہی ایسے ہی ڈنگے مار رہے ہو؟ اس نے کہا بے شک اس کی دھار بڑی تیز ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دو میں بھی دیکھوں۔ جب تلوار ابو بصیر کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے بجلی کی تیزی کے ساتھ وار کر کے خنیس کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ کوثر پر جھپٹے لیکن وہ بھاگ نکلا۔ انہوں نے کوثر کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ قابو میں نہیں آیا۔ وہ وہاں سے بھاگا اور سیدھے مدینہ طیبہ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ کوثر دکھائی دیا، سانس پھلا ہوا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہے۔ جب حضور کی خدمت میں پہنچا تو سرکار نے فرمایا وَيْحَكَ مالک، کیا بنی، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا آپ کی آدمی نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں آیا ہوں اور وہ بھی آ رہا ہے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کی امان مانگی اس نے، حضور نے اس کو پناہ دے دی۔ اتنے میں ابو بصیر بھی پہنچ گئے۔ وہ عامری کے اونٹ پر سوار تھے۔ مسجد کے دروازے پر اونٹ بٹھایا اور اس کی تلوار گلے میں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، آپ نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا، میں اپنا دین بچا کر پھر حاضر ہو گیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا صحابہ کرام سے وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ، یعنی اگر اسے آدمی مل جائیں تو یہ جنگ کی آگ خوب بھڑکا سکتا ہے۔ ابو بصیر نے اس مقتول عامری کے یعنی خنیس عامری کے کپڑے، ہتھیار اور اونٹ حضور کی خدمت میں پیش کر دیے تاکہ اس سے حضور 5واں حصہ لے لیں، جسے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تم جان لو کہ غنیمت کا جو بھی مال آئے اس میں اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے۔ سرکار نے لینے سے انکار کر دیا، فرمایا اگر میں خمس لوں یعنی 5واں حصہ لوں تو کفار کہیں گے کہ میں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ تم جانو اور یہ سامان جانے، یہاں سے جدھر تمہارا جی چاہے تم چلے جاؤ۔ اب ابو بصیر مدینہ طیبہ سے نکل کر سیف البحر کے مقام پر آ کر ٹھہر گئے، اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ قبیلے جوہینا کے علاقے العسیس اور ذل مروہ کے درمیان آ کر ٹھہر گئے۔ یہ جگہ بھی سیف البحر کے قریب ہے اور مکہ کے تجارتی راستے پر واقع ہے۔ جب سہیل بن عمرو نے یہ سنا کہ ابو بصیر نے خنیس عامری کو قتل کر دیا ہے تو اسے بڑا رنج ہوا۔ وہ غصے سے کہنے لگا ہم نے اس لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا۔ دوسرے قریشیوں نے سنا تو کہا کہ حضور نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہمارے آدمی کو تمہارے آدمیوں کے حوالے کر دیا، اب راستے میں اگر اس نے تمہارے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو اس کی ذمہ داری حضور پر تو عائد نہیں ہوتی۔ اب ادھر ابو بصیر جب مدینہ طیبہ سے نکلے تھے تو ان کے پاس مٹھی بھر کھجوریں تھیں۔ 3 دن تک ان پر گزارا کیا۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو مچھلیاں مل گئی۔ سمندر کی موجوں نے جسے کنارے پر پھینکی تھی انہیں بھون بھون کر پیٹ بھرتے رہے، اور جب اس بات کی خبر مکہ شریف میں ان مظلوم مسلمانوں کو پہنچی جو ابھی تک مکے میں اپنے رشتہ داروں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، آہستہ آہستہ وہ لوگ کھسک کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مظلوموں تک ابو بصیر کے بارے میں جو جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا وہ پہنچا دیا۔ آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ فلاں جگہ ابو بصیر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب سب سے پہلے ابو جندل، جن کو ان کا باپ حضور سے زبردستی لے گیا تھا، یعنی سہیل بن عمرو، وہ بھی
دوسرے 70 یعنی 70 حضرات مسلمانوں کے ساتھ سیف البحر پہنچ گئے۔ ابو جندل کے پہنچنے سے پہلے ان لوگوں کے امیر ابو بصیر تھے۔ جب ابو جندل پہنچ گئے تو اب اس پورے گروہ کی قیادت ابو جندل کے سپرد کر دی گئی، کیونکہ وہ قریشی تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی امامت ابو جندل کیا کرتے۔ اب ان کے بارے میں ارد گرد کے لوگوں نے جب سنا تو وہ بھی آ کر کے شامل ہو گئے۔ قبیلے بنو غفار، قبیلے بنو اسلم، قبیلے جوہینہ، یہ کئی جو ہے قبیلے کے ایسے ایسے لوگ وہ بھی وہاں آ کر کے بس گئے۔ اب وہاں 300 کی آبادی ہو گئی۔ اب اس کے بعد اکا دکا قریشی نکلتا جو ان کے ہاتھ چڑھ جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ تجارتی قافلہ وہاں سے نکلتا، انہیں پریشانی بھگتنی پڑتی۔ غرض کہ اب قریش مکہ والے یہاں جو یہ 300 کا قافلہ آباد ہو گیا تھا، اس سے بڑے پریشان ہوئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ روز مرہ کی کارروائیوں سے وہ عاجز آ گئے۔ آخر کار لاچار ہو کر مجبور ہو کر انہوں نے ابو سفیان کو مجبور کیا کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے کہیں کہ آپ سیف البحر کے مقام سے اپنے آدمیوں کو مدینہ بلا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو بھی آدمی آپ کے پاس جائے اسے آپ اپنے پاس رکھیے۔ ہم صلح نامے کی اس شرط کو ختم کر دیتے ہیں جس میں یہ تھا کہ مکہ سے کوئی مدینہ آئے تو حضور کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر جو ہے مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا تو مکہ والے یہ کفار واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جو مدینہ سے آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے در سے دور فرما دے گا، مگر جو مکے سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نکال دے گا۔ اب نجات کا راستہ ایسا نکلا کہ اب جتنے وہاں مظلومین تھے وہ سب کے سب بھی آ گئے۔ اب مکہ والے سامنے سے فرمائشیں کر رہے ہیں، ان سب کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ ابو سفیان اپنے وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، بڑی منت و سماجت اور عاجزی سے یہ درخواست پیش کی کہ اس شرط کو ختم کر دیں اور ابو بصیر اور ابو جندل کو واپس بلا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور اپنے دونوں مجاہدوں ابو جندل اور ابو بصیر کی طرف آپ نے یہ خط بھیجا کہ وہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر مدینہ طیبہ پہنچ جائیں، اور باقی لوگ اگر آنا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ آج کے بعد کسی قریشی پر اور ان کے کسی کاروان پر جو ہے دست درازی نہ کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک خط ابو بصیر اور ابو جندل کے پاس پہنچا تو اس وقت حضرت ابو بصیر حالت نزا میں تھے۔ انہوں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک خط ہاتھ میں لے کر پڑھنا شروع کیا۔ پڑھ رہے تھے اور اسی دوران ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو جندل نے حضرت ابو بصیر کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں پہ انہیں دفن کیا، اور وہاں پر وجعل عند قبرہ مسجدا، ان کی قبر مبارک کے پاس ایک جو ہے مسجد بھی بنائی گئی کہ وہاں جو بھی مسجد میں جائے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے حضرت ابو بصیر کی اس مزار کی زیارت بھی کرے۔ اللہ اکبر۔ اب اس طریقے سے بقیہ صحابہ کرام یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو اب معاہدے کی ایک شرط تو جو تھی وہ اسی طریقے سے وہ ختم ہو گئی۔ اب فتح مکہ کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے جتنے بھی قبیلے ہیں ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہے وہ کر سکے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ لہذا جب ہر قبیلے کو یہ آزادی مل گئی کہ وہ اپنے مستقبل کو جس کے ساتھ وابستہ کرنا چاہے
وہ کر لے تو پھر بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ اور قبیلے بنو خزاعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ طے کر لیا۔ بنو خزاعہ نے معاہدہ طے کرتے وقت میں آپ کو یہ بتا دوں یہ دوستی کیا ہے۔ اب جب بنو خزاعہ حضور کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کفار جس طریقے سے 10 سال تک حضور سے مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے، اسی طریقے سے بنو خزاعہ سے بھی نہیں لڑیں گے۔ بنو خزاعہ سے اگر وہ لڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لڑائی حضور سے کی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بنو کنانہ قریش کے ساتھ ہو گئے تو اب ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ کہ اب قریش کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہوگی تو بنو کنانہ کے ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ دونوں قبیلے بنو کنانہ قریش کے ساتھ رہ کر کے امن میں آ گئے اور بنو خزاعہ حضور کے ساتھ رہ کر کے امن میں آ گئے۔ بنو خزاعہ نے معاہدہ طے کرتے وقت وہ عہد نامہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے قبیلے بنو خزاعہ کو لکھ کر دیا تھا جب پہلے ان سے دوستی کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس تحریر کا آخری جملہ دیکھیں، حضرت عبد المطلب نے آخر میں لکھا تھا بیننا و بینکم احد اللہ وعقدہ ما لا ینسى ابدا الید واحدۃ والنصر واحد ما اشرف صبیر وثبت حراء وما بل بحر صوفن۔ ہمارے درمیان اور تمہارے یعنی بنو خزاعہ کے درمیان ایسا عہد و پیمان ہے جس کا اللہ تعالی ضامین ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس وقت تک متحد رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے جب تک جو ہے صبیر کے پہاڑ پر سورج چمکتا رہے، کوئی حرا اپنی جگہ پر قائم ہے، اور جب تک سمندر کا پانی ان کو بھگوتا رہے، یعنی قیامت کے برپا ہونے تک۔ اب حضرت عبد المطلب کی یہ تحریر حضرت ابی بن کعب نے بارگاہ رسالت میں پڑھ کر سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا زمانے جاہلیت میں دوستی کا جو معاہدہ طے پایا تھا اسلام اس کو کل عدم قرار نہیں دیتا بلکہ اس کو زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ اب صلح حدیبیہ کے 22 مہینے کے بعد صلح حدیبیہ کے 22 مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں سن ہجری 8 میں قریش اور ان کے حلیف بنو بکر نے ایسی حرکت کی جس کے سبب حدیبیہ کا وہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ مکہ والوں کو اس معاہدے کو توڑنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ مورخین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ سن ہجری 8 میں جو غزوہ موتا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ موتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 عظیم جنرل جو شہید کر دیے گئے، کون کون؟ حضرت جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ، حضرت غالباً عبداللہ بن رواحہ، یہ جو 3 بڑے بڑے جو جنرل تھے وہ شہید کر دیے گئے جنگ موتا میں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی سال حضور کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کے ہاتھ میں وہ اسلام کا جھنڈا آیا اور وہ مسلمانوں کو لاکھوں عیسائیوں کے نغے سے نکال کر لے آئے تھے۔ اس سانحہ نے مکے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ مسلمانوں کی قوت و طاقت کا اب معاذ اللہ جنازہ نکل گیا ہے۔ اب ان میں یہ دم خم باقی نہیں رہا کہ ہم سے وہ جنگ کی ہمت کر سکے۔ اگر ہم اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی کریں گے تو مسلمانوں میں یہ جرأت نہ ہوگی کہ ہمیں وہ مقابلے کی دعوت دے سکیں۔ لیکن یہ کفار کی سراسر غلط فہمی تھی اور ان کی یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے فوری طور پر قدم اٹھایا۔ بنو کنانہ اور بنو بکر کے سرداروں نے قریش کے رئیسوں سے
التجا کی کہ وہ اپنے جنگجو افراد اور اسلحے سے ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے دشمن قبیلے بنو خزاعہ جنہوں نے حضور سے دوستی کر لی تھی ان سے جنگ کر کے اپنے مقتولوں کا انتقام لے سکے۔ انہیں یعنی قریش کو ان قبیلے والوں نے، قبیلے بنو کنانہ اور بنو بکر نے اپنی رشتہ داری کا بھی واسطہ دیا اور ان پر اپنا یہ احسان بھی جتایا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے دوستی کا معاہدہ کرنے کے بجائے ان سے معاہدہ کیا ہے اور اسلام کو مٹانے میں بھی وہ ان کے ساتھ ہیں۔ جب بنو کنانہ نے قریش کو بڑے اشتعال انگیز لہجے سے دعوت دی تو سب نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ ان میں حضرت ابو سفیان شریک نہیں تھے اور نہ ان سے اس بارے میں کوئی مشورہ کیا گیا، اور ایک قول یہ ہے مؤرخین کا کہ ابو سفیان سے مشورہ تو لیا گیا مگر انہوں نے اس کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ بنو خزاعہ کے خلاف یہ سازش بڑی رازداری سے کی جا رہی تھی۔ بنو خزاعہ صلح حدیبیہ کے بعد بڑے اطمینان سے وقت گزار رہے تھے، چونکہ اب انہیں یہ تھا کہ 10 سال تک تو کوئی جنگ نہیں ہونی ہے، اب سکون سے رہنا ہے۔ انہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ ان پر اچانک دھاوا بول دیں گے۔ اب قریش کو لے کر قبیلے بنو کنانہ اور بنو بکر نے کس طریقے سے اچانک رات میں ان پر حملہ کیا اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خبر ملی، آگے کیا ہوا، انشاءاللہ تعالی آئندہ کل جو ہے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے مجمعین کی وہ محبت ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم